بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی جیل ملاقاتوں کے حوالے سے نئی کنٹروورسی چھڑ گئی ہے۔ وہ کیا ہے، اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف جناب عمران خان کا رابطہ لوگوں سے کاٹنا تھا، میڈیا سے کاٹنا تھا، لیکن یہاں تو انٹرنیشنل میڈیا میں چرچے ہی صرف اس کے ہو گئے ہیں۔ عمران خان نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد۔ دی ڈیلی گارڈین کی خصوصی رپورٹ لیں جی۔ اب گارڈین یہ بڑا ادارہ ہے برطانیہ کا، اس نے باقاعدہ اس پر رپورٹ شائع کر دی ہے، یہ دیکھیے، اور یہ ڈیجیٹل رپورٹ ہے عمران خان کے حوالے سے۔ فارمر پاکستان پرائم منسٹر عمران خان has been nominated for Nobel Peace Prize. Nomination was announced by Pakistan World Alliance and Advisory Body. اچھا، PWA is affiliated with Norwegian political party. اور جناب اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے the nomination recognizes Khan's contribution to human rights and democracy in Pakistan. عمران خان کا جو کنٹریبیوشن ہے انسانی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا 2019 میں ساؤتھ ایشیا میں امن کو فروغ دینے کے حوالے سے۔ اب دوبارہ 6 سال کے بعد وہ نامینیٹ ہو رہے ہیں۔ The Nobel Peace Prize selection process spans 8 months and involves hundreds of nominations. 8 مہینے اس میں لگیں گے اور سینکڑوں نامینیشنز ہوتی ہیں۔ اب ایک تو جناب وہ جو لوگ بات کر رہے تھے یہ حکومتی کہ جی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اب یہ ذرا گارڈین کی رپورٹ بھی دیکھ لیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں عمران خان کو نامینیٹ کیا گیا، اب یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کا فاؤنڈر ہے، اس کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی بنائی اور جیل میں ہے اگست 2023 سے 2 سال ہو گئے ہیں اس کو تقریباً جیل میں۔ He is serving a 14-year sentence for corruption and misuse of authority. ان پر کرپشن اور اختیار کے غلط استعمال کے الزامات ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر میرے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، یعنی کہاں سے آپ تصویر یا اس کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ سیکرٹ لیک کرنے کے لیے بھی ان پر سزا ہوئی تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی، اسٹیٹ گفٹس کے لیے بھی سزا ہوئی، وہ بھی فارغ ہو گئی تھی۔ اچھا، اپریل 2022 میں ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، نو کانفیڈنس ووٹ آیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے رجیم چینج، آج تک اب نظر آ رہے ہیں اس کے اثرات۔ The Nobel Peace Prize winner will be announced in October 2025. اکتوبر 2025 میں پتہ چلے گا کہ نوبل پیس پرائز ملتا کس کو ہے، لیکن نامینیشن ہی ہو جانی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیجیے جناب، اور یہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا اس لحاظ سے یہ انعام سمجھا جاتا ہے، ریکگنیشن سمجھی جاتی ہے۔ جو کنٹروورسی چھڑی ہوئی ہے کہ اعظم سواتی کی ملاقات کس طرح سے کروا دی گئی، کچھ اور لوگوں کی نہیں کروائی گئی، یہ ہوتا کیا ہے، اور اعظم سواتی پر اب بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب عمران خان سے ملنے کے بعد کچھ اور باتیں نہیں کر رہے، وہ اپنی علاقائی سیاست اور وہاں پر خلفشار پھیلانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میں صحافیوں کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ احتساب کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسپیکر بابر سلیم سواتی فوری مستعفی ہو جائیں۔ اب ان کا علاقائی یعنی سیاسی ہوتا ہے نا، کھینچا تانی ہوتی ہے، وہ چل رہی ہے۔ اب یہ آ کر اعظم سواتی صاحب بتا رہے ہیں، اب کتنا ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کے یہی الفاظ تھے، نہیں تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، وہ بہن آ کر علیمہ بتائیں، اب جیل کے باہر تو نہیں بتا سکتی، کہیں نہ کہیں اسی طرح بتا دیں گی، پھر پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، مجھے اور میرے باپ کو گالیاں دینے والوں کو ہزارہ کا جنرل سیکرٹری یعنی سردار خان اور مانسیرا کا صدر اکرام غازی بنا دیا گیا۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ دونوں کو ہٹا کر انہیں پارٹی سے نکالنے کی کارروائی آگے بڑھائی جائے، یعنی عمران خان سے جا کے صرف شکایتیں لگاتے رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے گالی دی، فلاں نے یہ کیا، وہ کیا، اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں۔ اب دوسری طرف کا ورژن ہی نہیں عمران خان کو پتا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہاں جی ہٹا دو۔ یہ اعظم سواتی صاحب نے کیا ہے۔ زبیر علی خان لکھتے ہیں عمران خان کو میر جعفر اور میر صادقوں نے گھیر لیا، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ پھر ایک اور صاحب مبشر مقصود آوان کی ملاقات ہوئی تو وہ لکھتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد، میری تو آج عید ہو گئی، آج میرے مرشد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بی بی بشرا صاحبہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، البتہ خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب بالکل پرعزم ہیں۔ اس پر زبیر علی خان کمنٹ کرتے ہیں، حضور عمران خان نے مردان کاٹلنگ ڈرون حملے پر کیا کہا، عید کے بعد تحریک سے متعلق کیا پیغام دیا، سوشل میڈیا کے لیے کیا پیغام دیا، ابھی تک پیغام جاری کیوں نہ ہوا، کیا قیادت نے ملاقات کر کے عیدیں منانے کا فیصلہ کیا ہے یا باہر لگی آگ سے بھی عمران خان کو آگاہ کیا جائے گا؟ ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ باہر کیا ماحول ہے، بس آپ اپنی اپنی شکایتیں لے کر چلے گئے ہیں، عیدیں منا رہے ہیں کہ جی میری عید ہوگی، میری عید ہوگی۔
بشیر احمد عرف اعظم سواتی، جن کے فراڈ کے قصے امریکہ سے لے کر مانسیرا تک زباں زد عام ہیں، فرمائشی جلیں کاٹنے والا، پارٹی کے خلاف اپنے بھتیجے کو حمایت کرنے والا، اب عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے چلا ہے۔ اعظم سواتی صاحب آج ملاقات کر کے آ گئے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے عمران خان کا قوم کو کیا پیغام دیا؟ ہزارہ مانسیرا کی سیاست کے علاوہ ڈیالہ جیل میں کیا گفتگو ہوئی؟ مردان کارٹلنگ ڈرون حملے پر عمران خان کا کیا رد عمل تھا؟ حکومت کی اے پی سی سے متعلق عمران خان نے کیا کہا؟ امریکہ مقیم پاکستانیوں کے وفد کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں پر عمران خان نے کیا کہا؟ حکومتی اتحاد اور ممکنہ تحریک کے بارے میں عمران خان کی کیا ہدایات ہیں؟ اعظم سواتی صاحب نے سب باتوں کو گول مول کر دیا، یعنی یہ جو سوال تھے اصل، ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں۔ کمال ہو گیا، پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیں جی، بس یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر اعظم سواتی ایک ٹنل ویژنڈ سیاستدان ہے، یعنی ایک بس وہ ایک سرنگ میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے۔ انہوں نے جو ظلم برداشت کیا، اس کے علاوہ ان کی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ جناب نے سیلاب زدگان میں جعلی امریکی ڈالرز تقسیم کیے، یہ وہی ہیں جو وفاقی وزیر کے طور پر غریب ہمسایوں پر پرچے کرواتے رہے۔ ہزارہ میں پی ٹی آئی کے بادشاہ اور ہر وقت میں آج بھی سیلف پروجیکشن کے علاوہ انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا ٹیم کو کیا پیغام دیا؟ بلاخر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے مشن مائنس عمران فرام سوشل میڈیا کافی حد تک کامیاب نظر آ رہا ہے۔ یہ زبیر علی خان تو اڑا کے رکھ رہے ہیں۔ اعظم سواتی وہی شخص ہے جو صبح 6 بجے چیئرمین گروپ یعنی چیری بلاسم بیرسٹر گوہر کے اڈیالہ جیل جلسہ منسوخ کروانے گئے تھے۔ یہ 2 لوگ گئے تھے اور پھر جلسہ منسوخ کروانے کے لیے گئے، اور صبح پھر جیل کے دروازے بھی کھلے تھے، جو ویسے تو ملاقات والے دن نہیں کھل رہے ہوتے۔ یہ بھی علی امین کے اس ٹیم میں شامل ہے جو 4 اکتوبر کے بعد کہتے تھے اچھی خبریں آئیں گی، اور ان کے بھی سرغنہ ہیں جو امریکی وفد بھیجنے والے عاطف خان ہیں۔ ان کے لیے اچھی خبر بس یہی ہے کہ ان کی ڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ کونسل کے الیکشن عمران خان پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ گروپ زندہ آباد، یعنی جا کر انہوں نے اپنے الیکشنز پر گفتگو کر لی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سواتی کی ملاقات اس لیے کروائی گئی کیونکہ اسپیکر کے پی بابر سلیم سواتی کے خلاف شکایت لگائی گئی تھی، پی ٹی آئی میں تقسیم پیدا کرنی تھی، اور اسپیکر کے پی اسمبلی نے اکتوبر اور نومبر 2024 کے وقت مارچز کے دوران کے پی اسمبلی ممبران کی براہ راست سخت تقاریر نشر کرائی تھی۔ ویلڈن علی امین، چونکہ یہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں صحافی کیونکہ اعظم سواتی نے آ کر کہا، عمران خان نے کہا ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو نکال دیا جائے، اعظم سواتی کا بھی کوئی بھی استعفیٰ آنا چاہیے، اسپیکر کے پی اسمبلی کا اور دیگر کا۔ لے جی، ان کی بھی شامت آ گئی ہے۔ تارڑ صاحب اچانک لاپتہ ہو جاتے ہیں، اچانک پھر کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، پہلے تو بڑی پریس کانفرنس کرتے تھے، اب اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو کارٹلنگ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے جی وہاں علاقے کے لوگ تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں جی ڈرون حملہ تھا، اس پر انہوں نے کہہ دیا جی وہ سارے دہشت گرد تھے، ڈرون حملہ کوئی ہوا ہی نہیں، اس طرح کی بات کی ہے۔ اس پر سینیٹر مشتاق نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور سپریم کورٹ سے نوٹس کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ سینیٹر مشتاق نے عطا تارڑ کو اس بارے میں جواب دیا کہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ نے بے گناہ انسان قتل کر کے جنگی جرم کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں، ہمت ہے تو میرے ساتھ اس ایشو پر نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا موقع ہے، عطا تارڑ صاحب ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ویسے بھی تو آتے ہی ہیں پروگرامز میں، تو ان کو چپ کرا دیں، اپنے ثبوت لے آئیں۔ آپ تو وزیر اطلاعات ہیں، آپ کے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہوگا، تبھی تو آپ نے یہ بات کہی کہ عطا تارڑ نے لکھا کٹلانگ آپریشن، یہ کوئی کارٹلنگ کہہ رہا ہے، انہوں نے کٹلانگ لکھا ہوا ہے، بہرحال جی اب پتہ نہیں ان کو شاید صحیح پتہ بھی نہیں کہ جگہ کا کیا نام ہے۔ انہوں نے لکھا جی کٹلانگ آپریشن میں 17 خارجی ہلاک ہوئے، کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا اور کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، بلکہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ آپریشن کی جگہ سے قریبی آبادیاں 6 سے 9 کلومیٹر دور تھیں، وہاں کوئی سویلین گھر موجود نہیں تھا۔ جبکہ ابھی مشتاق صاحب کی ٹویٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بھی اس میں مارے گئے ہیں، خواتین بھی ہیں، تمام کے ٹیسٹ موجود ہیں، ڈی این اے ساری رپورٹس، ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹس، تو آ جائیں ہم سے بحث کر لیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی اس میں تو سارے خارجی تھے، دہشت گرد تھے، وہاں کوئی سویلین گھر موجود نہیں تھا۔ مقامی جرگے میں کچھ افراد نے خارجیوں کو سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا تھا، جس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ خارجیوں نے عید پر مردان میں حملے کا اعلان کیا، جو اس آپریشن کی وجہ سے ناکام رہا، ورنہ انہوں نے حملہ کر دینا تھا۔ تو یہ آپریشن ہم نے کیا، ان کو مار ڈالا، تو وہ انہوں نے جو حملہ کرنا تھا وہ ناکام ہوا، ورنہ انہوں نے حملہ کر دینا تھا، اس کی انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ہزاروں حملے کرنے والوں کی پی ٹی آئی حکومت نے کبھی مذمت نہیں کی۔ لے یہاں پھر پوائنٹ سکورنگ کر گئے، بھائی سب سے زیادہ نقصان ہی ان کا ہو رہا ہے، ان کے لوگوں کا ہو رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ لیکن جب خارجیوں نے خود پر ڈرون حملے کی غلط خبر پھیلائی تو پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف بیانیہ اپنایا اور ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ گئی۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے خارجیوں کی سہولت کار ہیں۔ اچھا، اب یہ سینیٹر صاحب جو ہیں، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تحریک انصاف سے نہیں ہے۔
تو یہ جو کہہ رہے ہیں تحریک انصاف صرف تحریک انصاف نہیں ہے. اس پر سینیٹر مشتاق لکھتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ نے بے گناہ انسان قتل کر کے جنگی جرم کیا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, ہمت ہے تو میرے ساتھ اس ایشو پر نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں. پاکستان میں قانون کی عملداری ہوتی تو پیکا ایکٹ کے تحت فیک نیوز میں آپ رانا ثناء اللہ اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں جیل میں ہوتے. کہتے پیکا ایکٹ آپ نے بنایا ہے, اگر انصاف ہوتا تو جیل میں آپ نے ہونا تھا, آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے حکمرانی کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ دروغ گوئی کے کارخانے ہیں, یعنی جھوٹ کے کارخانے ہیں, جو بڑی بے شرمی سے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. میں خود ان مظلوم مقتولین کے جنازوں میں شریک ہوا ہوں. ٹکڑے شدہ جلی ہوئی سیاہ لاشیں, 2 خواتین, 2 نابالغ بچے اور 5 بے گناہ مرد, 3 خاندانوں کے چرواہے. مظلوموں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے, اوپر سے یہ سفاکیت, سنگدلی کے دہشت گردی کا ٹھپا بھی لگا رہے ہو. یہ زخموں پر نمک پاشی ہے, یہ پختون قوم کی توہین ہے, اور یہ ظلم اور توہین عوام بھولیں گے نہیں. تمام لاشوں کی پوسٹ مارٹم ہو چکی. تحصیل, اسپتال, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ضلع مردان پولیس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. ہمت ہے تو آئیں اور نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. ان کی وفاقی حکومت ہے اور یہ تحریک انصاف کے بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب چیزیں ان کے پاس ہوں گی تو وہ ان سے شیئر کر دیں, یہ ان سے شیئر کر دیں, ساری قوم کے سامنے چیزیں نظر آ جائیں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس قتل عام کا نوٹس لینے کی اپیل کرتا ہوں. یہ جناب سینیٹر مشتاق نے یہ باتیں کہی ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. آپ کس کو درست سمجھتے ہیں؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.